ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇਰਾ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੋਣ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਕੋਜੀ रखी है। अच्छा, लोगों की बातों से क्या जाता है, कहने वालों का क्या जाता है, सहने वाले कमाल करते हैं। रब्बे जुल जलाल से ताल्लुक हो, ला नखाफु फिल्लाहि लौमत लाइम। अगर कोई ताने दे के नबी तेरे यार गरीबड़े मिस्कीन माठे हल्के दौलत पाल पैसा मता नहीं, हम कारोबारी ले इलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलत अश्शिताई वस्सैफ। हमारी गर्मी सर्दियों में कारवान चलते हैं, कानवाएं चलती हैं, मल्टी नेशनल कंपनियां हैं, कारोबारी मराकिज हैं, हमारी बड़ी बड़ी मंडियां हैं, हमारे माल यमन में, शाम में, इधर फारस में, उधर रूम में लगे हुए हैं। किन्ना नाल बह के गल करना जिन्हां कोल पाउण नूं दो लीड़े कोई नहीं। अल्लाह ने कहा था सोनिया इन्हां नाल ही रहना ही। अब बिला ताखीर मैं दाव के शुक्र देता हूँ सरमाया अहले हदीस मकर्र इनकलाब हज़रत मौलाना अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक सादिक साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, इंसान जब से पैदा होता है सीखना शुरू करता है, मरते मरते भी इंसान बहुत कुछ सीख जाता है। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है हम लोगों का। जो दिल से दिल जलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। किताबों में दर्ज था ही नहीं सबक जो पढ़ाया ज़माने ने। कुछ सबक ऐसे हैं कि ज़माना पढ़ाता है मगर किताबों में नहीं होते। उन असबाक में से एक सबक है कि हर बंदा प्रॉफिट कमाना चाहता है, नफ़ामंद, भलाई वाला, खैर वाला कारोबार करना चाहता है। मेरा दिल करता है कि मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरी गंदम ऑटोमेटिकली कट भी जाए, थ्रेशर भी हो जाए, ट्रालियों में लग जाए, मार्केट में चली जाए, आड़त में एक बोली लगे, ऑटोमेटिकली पैसा मेरे घर पहुंच जाए और मैं मंजे के ऊपर बैठा हूं और लोगों को बताऊं कि मेरे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि सब खुद ब खुद हो रहा है। ये ख्वाब है जो मैं एक बयान कर रहा हूं जिंदा आदमी का। हर शख्स हत्ता कि एक तालिब इल्म जब मदरसे में होता है, जिन्होंने पढ़ा है वो जानते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो ज़रा सुन लें। पहली क्लास में दाखिल होता है तो सोचता है 8 साल 7 साल क्या करूं। फिर जिस दिन सख्ती होती है उस्ताद की उस दिन फैसला कर लेता है इत्थे नहीं रहना। खाना हल्का मिला यार कोई हाल है, माँ मज़े के पराठे बना के देती थी, ये मिलता था वो मिलता था, यहाँ दाल मिल रही है वो मर्ज़ की चीज़ नहीं, ऐसे है वैसे है, की बनेगा तेरा। हत्ता के आखिरी साल आ जाता है और बंदा सोच रहा होता है यही तालिब इल्म मैं हुण की करना है। सोच एक ही होती है कि कोई अच्छी सी जगह मिले, बेहतरीन इंतज़ामिया मिले, कमाल की मस्जिद हो, मिंबर सजा हुआ हो, मैं बस जाऊं बयान करूं, दुनिया वेले दे अश अश करे, क्या बात है। तो इंसान दूसरे को देख के भी बसा औकात सबक सीखता है और रंग पकड़ता है। लाखों की मशीनरी लेके बेचारे साउंड वाले बैठे होते हैं, सेटअप लगाते हैं। एक अदाकारा रात को आती है, 2 ठुमके लगाए, 4 भाग दौड़ दिखाई, लोग वेले। ये बेचारे वेंदे होंदे यार सानू इन्ना की लभना है। पूरी रात बह के माल उतले लै गए,
فطرت ہے، انسان کو نظر آتا ہے. ایک بزرگ کو 100 سال ہو گئے کام کرتے، کل کا ایک لڑکا آتا ہے مارکیٹ میں دکان کھولتا ہے، چھا جاتا ہے، اور سارے مثال دیتے ہیں یار ایک ہی. تو میرے بھائیوں یہ دنیا ہے، یہ فطرت ہے. میں نے تمہید میں جو 2 باتیں کی ہیں، ان باتوں کا ایک مقصد ہے. ہر شخص زیادہ کمانے کے چکر میں ہے، دولت بڑھے، بینک بیلنس بڑھے، مال بڑھے، زمینیں بڑھیں. الہاکم التکاثر، ہر بندے کی فکر ایک ہی ہے، بیوی ایک ہے 2 ہو جائیں، 3 ہو جائیں، 4 ہو جائیں، جنت مل جائے، 70 72 ہو جائیں، حوریں مل جائیں. یہ خواہش تو بڑی ہے، مگر خواہشات اعمال کے بغیر پوری نہیں ہوتی. میرے پاس ماشاءاللہ بریف کیس بھرے پڑے ہیں 5-5 ہزار کے نوٹوں کے، اور بڑے وافر ہیں. نسلاں میں کھان تو مک دیاں نہیں، دن رات بھی دیں بانٹے فرق ہی کوئی نہیں. نئے کڑک نوٹ ہیں لیکن اتنے لکھیا بچوں کا کھیل، بچوں کا کھیل. میں یہ نوٹ لے جا کر کے بھرے ہوئے، بابے کی ٹوپی بھی پوری ہے، حکومت پاکستان بھی لکھا ہوا ہے، بڑا کچھ لکھا ہے. علاقے کے ایس ایچ او کو دوں کہ یہ مجھے بریف کیس جو ہے نا تبدیل کر دے، کیس بنا کے بیٹھ جائے. لیکن تیرا رب ہے، کہتا ہے کہ اگر زیادہ کے چکر میں کھوٹے کما بیٹھا ہے، میرے پاس لے آ. زمین سے آسمان تک جرم کر کے، گناہ کر کے، زیادتیاں کر کے 2 نمبر کما کے آیا، ایک دفعہ شرمندہ ہو کے کہہ دے اللہ 2 نمبر مال ہے، غلط ہے، میں لے لوں گا، گناہ بھی معاف کر دوں گا، پکڑوں گا بھی نہیں، کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں. یہ سارے کھوٹے لے کے تجھے کھرے دے کے نیکیوں میں تبدیل کر کے واپس بھیج دوں گا. بھائیو زیادہ کے چکر میں قبر بھول گئے. حتیٰ زرتم المقابر، خبر تب لگنی ہے جب قبر آنی ہے. ایک ہم غلطی کر بیٹھے ہیں، اور وہ غلطی یہ ہے کہ ہم سود کے چنگل میں پھنس گئے. پون لگی سا ہاتھ مچھی نو تے نانگ میرے ہاتھ آیا، توڑن لگی سا میں پھل گلابوں تے کنڈے نے زخم لگایا. ہاتھ تو ڈالا تھا کہ مال آسانی سے ملے، وافر ملے، زیادہ ملے، سرمایہ ملے، دولت ملے، میں کھاؤں، میرے بچے کھائیں، بلڈنگیں بنے، ٹاؤن کٹیں، دنیا جہان کی نعمتیں میرے پاس ہوں، گاڑیاں، ماڑیاں، لاڑیاں، محلات، ہر چیز میری ہو جائے. سوچ تو بڑی اچھی تھی، مگر اللہ نے اس سوچ کی تاریخ بیان کی. میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں، گھر میں جا کے پڑھیے گا. اور اس صورت کو سیاق اور سباق سے ترجمے کے ساتھ ایک دفعہ ضرور دیکھیے گا، میرا اللہ آسانیاں فرما دے گا. یہ تاریخ ہے اس قوم کی جو اللہ کے نزدیک بڑی چھندی قوم تھی. چھندی قوم دا پتہ جی تواڈے چ لفظ چلدا چھندا کس معنی چ؟ لاڈلا، زبردست لاڈلی قوم ہے، اور اتنی لاڈلی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتی ہے موسیٰ فرعون سانو تنگ بڑا کردا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیج دی، ان کو کہو کہ راتوں رات چلو. نکل کھڑے ہوئے، بڑے نعرے تے بڑیاں کلیپنگ تے تالیاں تے بلے بلے، کیا بات ہے موسیٰ، تو سانو راتوں رات کڈ کے تے باہر دے ملک لے جانا ہے. تے فرعون کولوں اسی بچ گئے. ادھر ایجنسیوں نے خبر دے دی بھئی قبطی جتنے ہیں یہ نکل گئے ہیں. انہوں نے پیچھے فوجیں لگا دی، موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پہ لا کھڑا کیا. کہندے اسی تے کیا، اسی کسی اور پاسے لے جائیں گا، تو تے ایتھے اگے موجاں پیچھے فوجاں، ہن کی کریے؟ وچوں 2-4 سیانے بولے، کہندے موسیٰ جی تینوں ایڈا ہی چاہ سی تے ایداں ہی کرنا سی، ہن تے ننگے ہو گئے. اگے تے چلو پھر بھی کوئی ماڑی موٹی سٹ سٹ کھا کے روٹی لبدی سی، آ کی چکر ہے؟ کہنے لگے یار صبر کرو، کوئی حل کڈنے، حوصلہ رکھو. لیکن جو لاڈلے ہیں ان میں حوصلے نہیں ہوتے.
اللہ سے رابطہ کیا. اللہ نے کہا یہ جو سمندر ہے نا اس میں اپنی عصا مارو. عصا ماری, ادھر کا پانی ادھر رک گیا, ادھر کا ادھر رک گیا, درمیان میں راستہ بن گیا. کہندے بلے بلے. کہندے موسیٰ ویسے تیری اپروچ بڑی ہے, تیری سنی بھی جاندی ہے, تیری منی بھی جاندی ہے. تے ایک اور بھی گل ہے کہ جہدے نال تیری یاری ہے نا وہ ٹیکنالوجی بھی بڑی زبردست ہے. ویکھنا بھی ایویں کدی ہویا نہیں, تے نالے کہن بھی ساڈی وجہ تو ہویا, اسی ہیں ہی ادا دے. بلے بلے. تے ایدا ایدا کر دے نا, کیا بات ہے بھائی تہاڈی. کئی لوکاں نوں نا اپنے آپ نوں تھاپی دین دی بڑی عادت ہوندی ہے. بلے میرے کر دے تے ٹر پے. کیا بات ہے جی. میں آج بڑا خوش تھا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, اس ذات کا شکر ہے کہ میرے مالک نے بڑے عرصے کے بعد پھر سے لوڈ شیڈنگ دی ہے. ہم اپنی اوقات پہ آ گئے ہیں, بھول گئے تھے اللہ کو جی. تو بے نظیر جب اللہ کو پیاری ہوئی اس دن سے لے کے ہم نے اندھیرے ہی دیکھے ہیں. خیر لاڈلی قوم ہے. لاڈلی آواز آن ڈی جے, چلو ٹھیک ہے جی. کسی پاسوں شکایت آئے تو گھر جا کے تسی اپنی آپ سانبھیا جے جی. مسئلہ بڑا سیدھا ہو گیا, پل بن گیا. جدو لنگ گئے نا دوجے پاسے جا کے کہندے ویسے موسیٰ جلدی بڑی کرنا ہے, کوئی ہور رستہ کڈنا, سی پل جو بنوا لیا ہی. اسی لنگ گئے ہیں تو فوجاں نوں کون ڈکو, انہاں بھی تو پل تھانی لنگ ہی ہونا ہے. اللہ اکبر. یہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا لاڈلی قوم کے نخرے اور بڑی بڑی بے نیازیاں اور عجیب و غریب حرکتیں. انہیں کیا یار حوصلہ کرو, وینے ہیں جنہیں راہ کڈی انہیں کو اور بھی صاحب بھی لاؤ. اتنے میں فوج لشکر کمانڈر سارے پل پہ چڑھ گئے. کہندے لے ہون گئے پکے, ہون نہیں بچ دے. اللہ تعالیٰ نے پل کو حکم دیا, پانیوں کے جو اوپر کھڑے ہوئے تودے تھے وہ چلا دیے, وچ گوتے لین تے ہسن. لے فرعون دی قوم گوتے لین ڈئی ہے. کہنا فرعون نو ویکھو کی ہوندا, او دے نک تھانی بڑ 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 بہتے بلبلے نکلن. کہن موسیٰ ویسے یار ایک گل ہے, من لیا تینوں بھائی, تیری اچھی تھان تے جیڑی ہے نا دعا سلام ہے تے صحیح پھڑیا انہیں, پورے لیا کے چھڈیا کوئی نہیں تو روڑ چھڈے. جدو روڑ گئے نا تھوڑی دیر بعد ہوش آئی, وہ کہندے یار پل تے ٹر گیا تے ہن کداں لنگاں گے, واپس کداں جاواں گے. خیر اتنے پھر غصے چ موڈ بنا کے بہ گئے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نو کہا, اللہ نے کہا بھی ٹھیک ہے بدل لیا کے نا اتنے تمبو لا دو. بڑے خوش ہوئے, بلے بلے بلے, تمبو پہلی دفعہ ویکھے اداں دے. تھوڑی دیر بعد کہنے لگے اتنے بہ کے ڈنڈے بجائیے, بھوک لگی ہے, پیاس لگی, کی کریے. اللہ نے من سلوا بھیج دیا. روسٹ بروسٹ پیزوں کا جو آرڈر آ جائے اچانک بیٹھے. تہاڈی مسجد چ تانوں کدی کھانا تو نہیں نہ دیتا سی اج تک پروگرام چ, تے اچانک تسی باہر نکلو تے اگے پیزے لگے ہون, پیزے لگے, روسٹ بروسٹ, تیتر برے ٹیر, سویٹ ڈشز. بلے 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 موسیٰ تیرے رب نوں تے ماشاءاللہ کھانے پکانے ریڈی میڈ بڑے. تے تانوں پتہ جڑا روسٹ ہے نا لنگدا نہیں, کوک نہ ہوئے نا جب تک اس ویلے تک پیزا بھی نہیں تھلے جاندا. ایک جانا نا ایداں کرن لگ پیا. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کی ہوئی, کہندا اور کی دسیے, یہ سکا لنگدا ہے, پانی کتوں پیے. اللہ نے کہا ذرا ڈنڈا مارو, چشمہ نکلیا, کہنے لگا یہ رائیاں دا میں نہیں اتوں پینا, اسی رانے ہونے ہیں. وہ کیا یار تہاڈی ریت اکو جہی ہے, چل پی لو. کہندے نہیں رے دا بھی فرق ہوندا ہے. آ جٹاں دا اسی انہاں نال بہنے ہیں. کیا کنیاں قوماں جے 12, رب نے 12 چشمے کٹتے. کہندے بلے بلے کیا بات ہے, خو یوسف والا, خو فلانا, خو فلانا, ویسے نام رکھے, اپنے اپنے چشمے رکھے, پیے, چلتے پھرے. ایداں نا جی ٹردیاں ٹردیاں چھندے لاڈلے بہت دور ٹر گئے, لیکن اینڈ تے پھنسے کتھے. اللہ نے ان کو دنیا جہان کی چیزیں دی, میرا وہ مقصد نہیں. یہ لاڈلی قوم ہے. آخر پہ تھک کے کہنے لگے یار روسٹ کھا کھا کے تو قبض ہی ہو گئی ہے, اسی نہیں کھانا ہے. کی لینا ہے, تراں چاہیے نے, کھیرے چاہیے نے, ساگ ہونے چاہیے نے, باتھو ہونا چاہیے,
ਘੋਟਣਾ ਫੇਰੀਏ, ਮਦਨੇ ਫੇਰੀਏ, ਆਪ ਪਕਾਈਏ। ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰਾ ਹੋਵੇ। اللہ نے کہا ذلیل آدمی ہو تم. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، رب نے مسکینی بھی دے دی، ذلت بھی دے دی، لیکن سبب کیا بتایا؟ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. اور ظالموں، خیر کو چھوڑ کے، بہترین کو چھوڑ کے، اچھے کو چھوڑ کے، عمدہ کو چھوڑ کے، حلال کو چھوڑ کے، من جانب اللہ چھوڑ کے، رب کے دسترخوان چھوڑ کے کیڑی شے تے ڈگے جی؟ بلبل نے نا دعوت کیتی کان دی باغ چ، کہندی ویرے تو ایویں دور دور رہنا ہے، کدی ساڈے کول بھی آیا کر، ساڈے دسترخوان ویکھ، خوشبوواں ویکھ، چمبیلیاں ویکھ، گلاب ویکھ، آ تینوں رنگ برنگے. جتھے جاوے نا کان نوں کہے، انہوں کہے آ سونگ ویکھ کے ڈکواں، وہ اگوں کہے اگلے چ کھڑے، اگلے چ اگلے. انہیں کہا کہاں ہویا کی ہو یہ چو اینی خوشبو؟ کہندے مینوں تے نہیں آن ڈئی، مینوں تے سمیل آن ڈئی. کہندی ذرا چونج تے کھولی. چونج کھولی تے وچ گوں پھسیا سی، گند پھسیا سی. کہندی جا تیرا ستیا ناس، تیری چونج چ گند پھسیا، تینوں پھلاں دی خوشبو کتنے ہونی ہے؟ جس دماغ چ کلی دنیا دا گند پھس جائے، وہاں دنیا کی بھی خوشبو نہیں آتی، آخرت کی بھی خوشبو نہیں آتی. اور اس بد نصیب کی مثال ویسی ہوتی ہے جیسے جن جنات، جادو، مرگی، ٹونے، انتر منتر اور بے بس انسان ہوا ہوتا ہے. اللہ نے اسی لاڈلی قوم کی تاریخ آپ کے سامنے رکھی ہے، سنیے. اللہ کہتے ہیں وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، ہم نے ان کو بہت کچھ خود دیا تھا. یہ کہنے لگے کہ اسی اپنے آپ تے کام کرنا ہے، اپنا کرنا ہے تے پرافٹ کمانا ہے. کئی بچیاں نوں عادت ہوندی ہے، پیو نوں کہندے ابا توں کچھے ویچ ویچ کے ساری عمر کی کمایا؟ لنڈا ویچ کے کی کیتا ہی؟ کپڑے ویچ کے کی کیتا ہی؟ حلوا وا کے مڑ کے والے تیرے برے حال ہے. میں نہیں کرنا، میں جڑا کام کرنا وہ اتنا پرافٹ ہونا ہے. یوٹیوب تے بہ کے آئیڈیا لیندا رہا، خیالی پلاؤ بناندا رہا، ٹھڈ تے نہیں نہ بھردا خیالی پلاؤ نال. اج تواڈے لئی اسی ماشاءاللہ 10 دیگاں منگوائیاں نے. ایتھے کھانے دی دعوت ہے، کسے بندے نے جانا نہیں، انتظامیہ دی طرفوں اعلان ہے. تے ماشاءاللہ ہر دیگ دے وچ 10 بائی 10 دیسی مرغا پایا، 3 پنڈ پھر کے لبھیا ہے. خیالی پلاؤ بناؤنے نے نا، جنہیں مرضی بنا لو، ٹھڈ کوئی نہیں جے بھرنا. وہ گھر جا کے جیڑی پکی ہوئی وہی لبنی ہے، تے وہ بھی پتہ نہیں لبنی ہے کہ نہیں، اگے جے متھے تے وٹ ہویا تے وہ بھی نہ لبے. میرے دوست، خیالی پلاؤ نہیں، ان خیالی پلاؤ نے کہ میری دنیا، میری اولاد، میرا مال، میری دولت، میرا پیسہ، میری کمائی، جمع پونجی، میری شہرت، میں بلند. اللہ نے مثالیں تو دی تھی، میں قرون نو وچ نپ چھڈیا سڑے چابیاں تے تسی کون ہو؟ اللہ کہتے ہیں وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، ہم نے ان کو سود سے روکا تھا، ایزی طریقے سے پیسہ کمانے سے، بغیر محنت کے کمانے سے، بیٹھ کے اٹکل پچو اور پرچیاں اور لاٹریاں نکالنے سے. ہم نے ان کو روکا تھا اور انہوں نے کیا. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، انہوں نے غلط طریقے سے لوگوں کا جو ہے وہ مال کھانا شروع کر دیا. یہ 3 بڑے جرم تھے ان میں. جتھوں روکیا سی اتھوں رکے نہیں. ایزی طریقے سے پیسہ کمانا، لوگوں کا پیسہ ہتھیانا، غلط طریقے سے کھانا. اللہ کہتے ہیں اعتدنا للکافرین منہم عذابا علیما، ان کافروں کے لیے، حالانکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے. اللہ نے پھر ان کو کہا کہ انہوں نے ناشکری کی، کفر کیا، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ عذاب قرآن مجید نے اگر ذکر کیے ہیں تو اسی لاڈلی قوم کے کیے. یہ جیڑی شے بھی پین لگ دے سی وچ جواں. سوچو ہاں، محبوب دیاں زلفاں ہون سونیاں سونیاں، تصور چ نہیں حقیقت چ. پیالے چ ماشاءاللہ دودھ ہوے ٹھنڈا، ربڑی گھٹ بھرن لگو تو ایڈی ایڈیاں جواں اگے آ جان، لنگن گیاں. چاہ پین لگو تو وچ چھڑپ کر کے چھال مارے ڈڈو تو کہے مینوں بھی کھا، تو منہ اڈ کے بیٹھا ہوئے، کھانا مزہ نہ دو. شورا ہوئے دیسی مرغے دا تو مرغی لبے نہ،
وچ ڈڈو تاردا ہوئے، ہاں جی پینے لگے آپ شکنجوی تے وچ اپنا ہی خون آیا ہوئے، نک تھانی اینو پیو گھٹ بھرو. ایسے ایسے عذاب دیے اللہ نے ان کو. نکسیر پھوٹی کوئی اپنی پیتا نہیں ہے، جوئیں کوئی چن کے کھاتا نہیں ہے. ڈڈو جو ہے 2 دن خبر لگی تھی لاہور میں جھوٹی، پورے ملک میں پھیل گئی تھی. ایسی ایسی رب نے سزائیں دی اس قوم کو، دردناک عذاب دیے، مگر یہ لوگ باز نہیں آئے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کہا، قوم کھا رہی ہے مومنو تم بھی سنو، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا. کھاندے جے پر اینا ودا کے نا. یہ پہلا سٹیپ ہے کہ تاریخ بیان کی اللہ نے قرآن کہ پہلی قوموں کو روکنے کے باوجود، نہ رکنے سے، سود کھانے سے، لوگوں کے مال ہتھیانے سے، لینے سے، ہم نے تاریخ گواہ ہے دردناک عذاب دیے. لاڈلی قوم کو ہم نے ذلیل کر دیا. ضربت علیہم الذلہ، ہم نے ذلتیں ڈال دی، اور جتنا کماتے تھے اتنی ہی زیادہ مسکینی ان کے اوپر سوار کر دی. کچھ بندیاں دی حالت ادا ہوندی ہے، کروڑاں پتی ہوندے نے تے منہ تو ادا لگتے ہیں کہ فقیر نے. کئی لوکی انہوں نے جاندیاں جاندیاں 10 روپے پھڑاؤن ڈے ہوندے. ملت چوک تے ایک دن میں اشارے تے کہ جوان ٹریا جاوے 45 سال عمر تے دی حالت. ایک بندے نے نا انہوں اگے ہو کے 20 روپے دیتے، تو کہندا تیرے ورگے میں ویچ کھانا، تو مینوں 20 روپے پھڑاؤن ڈیا. کہندا یار معذرت مینوں تیرے ویکھن تو لگا سی بھی منگن ڈیا. بڑے سارے ایسی دنیا ملے گی، مال ہے مگر مسکنت نہیں جائے گی، چہرہ بھی سوالی ہے، نظریں بھی سوالی ہیں، بری حالت ہے، بچوں کی بھی، بیوی کی بھی، اولاد کی بھی، گھر کی بھی، سواری کی بھی. پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے پاس کوئی اللہ کی نعمت بھی ہے مگر ہے کروڑ پتی. اللہ کا عذاب. اب اللہ نے مسلمانوں سے دوسرے سٹیپ میں کہا، پہلے دسیا چیز بڑی تکلیف والی ہے، اس کی وجہ سے عذاب آتے ہیں. اب اللہ نے کہا کہ جو سود دیتے ہو نا، مثلا ایک بندہ 50% تے سود دین ڈیا، کہ یار سود دے لو لیکن اینا بھی نہ دو. لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، لے لو چلو ادھا کر لیا کرو، 25%، 20%، 15-16%. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کے حکم کو مانو، اللہ کی منع کردہ چیز سے رکو. یہی تقوی ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ کام نا ذرا نرم رکھو، ہاتھ ہولا رکھو. دوسرا سٹیپ، تیسرے سٹیپ میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو ڈرو. وذروا ما بقی من الربا، آ جڑا تھوڑا بہتا 15-14% لیندے سو نا یہ بھی چھڑ دو، یہ بھی چھڑ دو. ان کنتم مومنین، اگر تم سچے مومن ہو. کیوں؟ اللہ نے فیصلہ دے دیا، تمہارے رب کا فیصلہ ہے، میں نے جو کہہ دیا وہ ہونا ہے. اور یہ اللہ نے کہا کہ اگر تم کھاؤ گے، بعض نے مفسرین نے لکھا ہے کہ سٹیپ میں یہ والا پہلے ہے، اور وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت 275، الذین یاکلون الربا، جو سود کھائے گا، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان، ایویں ہی ہے کہ انہوں جن چمبڑ گیا ہوئے، بھاجی روٹی پکی ہوئے، مرغی دا دورہ پہ جائے، دندن پہ جائے، ہاں جی گنا بالکل ریڈی ہوئے، جوس ریڈی ہوئے، ملک شیک بنایا ہوئے، لسی، پورا دسترخوان لگا ہوا ہو، اتھو لگ جائے، لقمہ منہ میں ڈالا ہوا اتھو لگ جائے، سارے کھا رہے ہوتے ہیں، اے بیچارہ کھنگ کھنگ کے مردا ہے، کہہ کرتا ہے، الٹی کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں سود کھانے والی سوسائٹی ہو، معاشرہ ہو، گلی ہو، محلہ ہو، امیر ہو، غریب ہو، مولوی ہو، دیندار ہو، دنیا دار ہو، جس نے بھی سود کھایا اس کی حالت ایسے ہی ہوگی، من المس، او دے اندر شیطان بڑھ گیا. واہ جی شیطان تے بڑی وڈی شے ہے، کسے دن پھڑ کے کمیز چ چوئی پا دو، انہیں جدو اپنے پیر لاؤنے نے نا لک تے یا چھپکلی پا دو تو نال کو کوڑ کرلی، اور گل نہیں ہے کہ کیڑا ہی وڑ جائے نا پیچھے تو سمجھ آ جاندی ہے. اللہ کہتے ہیں اس کے وجود میں، اس کی سوسائٹی میں، اس کے معاشرے میں، اس کے گھر میں، کاروبار میں، اس کی منڈی میں، اس کے دکان میں، لین دین میں، اس کے کھانے پینے میں، اس کی ہنڈیا میں
اس کے مشروب میں، اس کے معقول میں، اس کے متم میں، اس کے ماکل میں آج شیطان ہے. ذالک بانہم قالوا، اتوے سیانے بہتے بن دے، بہتے سیانے بن دے. جڑے سور کھان ڈے ہوندے نا، ان کو جب ہم روکتے ہیں بھائی سور حرام ہے، پتہ کیا کہتے ہیں؟ لو تسی بھی تو لیلے کھاندے ہی جے، تسی بھی تو لیلے کھاندے ہی جے. بھی لیلے کھاتے ہیں تو وہ حلال ہے، اس کے بھی 4 پاؤں ہیں، اس کے بھی 4 پاؤں ہیں. یہ واضح کہتے ہیں جو سور کھاتے ہیں، انہوں نے فارم میں پالے ہوتے ہیں. ہوں یہ ادا ہی ہے نا، اسی کہیے کہ برائلر تو دیسی مرغی ایک ہی ہے، وہ بھی 4 پیر، یہ بھی 4 پیر، کنے ہوں نا، اس کی بھی 2 گردنیں، اس کی بھی 2. فضائل بیان کرے نہیں، بڑا فرق ہے دونوں میں. دیسی مرغی اور برائلر کا فرق سمجھ، تجارت اور سود کا سمجھ آ جائے گا. تجارت حلال ہے، سود حرام ہے. کیوں؟ تجارت میں عزت بھی ہے، غیرت بھی ہے، سود میں رسوائی ہے، جگ ہنسائی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. مثال ساڈا جدو ماما ہوندا سی نا، اسی چوچا ادو ہی پھڑنا ہوندا سی، کیونکہ چاچا واری چوچا کون پھڑدا؟ یہ تو روز آئے ہوندے نے. امی والوں جننے بھی رشتہ دار آنے، پت پھڑو دیسی چوچا، شاباش. 5 بھرا تے لگے ہیں، چوچے نوں بھی پتہ لگ جاندا سی اج انہاں دے گھر پراہنا آیا، انہوں بھی چھریاں دسدیاں سی. وہ پہلے ہی کتے بیریاں تے کتے ککراں تے کتے کندھاں تے کتے چھتاں تے، اسی پیچھے پیچھے اگے اگے 10 گھراں چوں دوڑ دوڑ کے ہمبا کے ہمب کے جے ہتھی آوندا سی تے پوری غیرت نال آوندا سی. تے پھر انہوں جدوں چھری پھیری دی سی، میرے تایا جی تے مامو جی انہوں ذبح کر کے تے چھل لاؤن لگے، اتوں کھل ماشاءاللہ ادھروں کھچیا وہ اترے ہی نہ، ادھروں تایا جی کھچن، ادھروں ماما جی، ماما جی دا ہاتھ چھٹ گیا، تایا جی سنے ککڑ دے تاں پچھا. لیکن پتہ چلتا تھا جان تھی، غیرت تھی، جان دی ہے مگر سوچ سمجھ کے. جب وہ کھاتے تھے ہم میں ایک غیرت تھی، اڑان تھی، پروان تھی. تے ہن انہاں دا بیچاریاں دا کی حال ہے؟ 100 سویرے سویرے گڈی چوں پھڑ کے تول کے تے اندر سٹ دینا، تے آرڈر آندا ہے، میں کہنا جی 70 مرغی چاہیے، کہندے جی بسم اللہ. ایک نو پھڑیا، انہیں چین چی کیتی، باقی کہندے ساڈی نہیں واری آئی. تے ڈبے دا منہ بھی کھلا ہے، جنگلے دا منہ کھلا ہے، انہوں نے پھڑ کے سامنے چین بچین کیتا ہے، پٹھا سٹیا. دوجے دی واری انہیں تیسرے 2 منٹ لی چین چی کر کے چپ، انہیں کہا ساڈی تو واری نہیں آئی. ہن مسلمانوں دا بھی یہی حال ہے، پوری دنیا تباہ ہوتی رہی، ہم نے کہا سب سے پہلے پاکستان، ساڈی تو نہیں واری آئی. ساتھ ساتھ ہوتا رہا، کیونکہ ہم نے برائلر کھائی ہوئی تھی. اور کوئی کہے کہ برائلر مرغی دیسی مرغی برابر ہے یا اس سے اچھی ہے، لوگوں مجبوریاں جتنی مرضی ہوں، دیسی دیسی ہے، دین دین ہے، حقیقت حقیقت ہے، اصل اصل ہے، تجارت تجارت ہے. ان کی ذہن سازی کر دی گئی، پروٹین کھاؤ، مچھلی کا گوشت اور برائلر کا گوشت بہترین ہے. نتیجہ یہ نکلا، جنوں پوچھو، جنوں پوچھ لو، بابیاں دے گوڈے پھر بھی سلامت رہے تے ساڈے پھڑے ہوندے. جنوں پوچھو میرے جوڑاں چ درد، میرے ایتھے درد، میرے آ پرابلم، میرے آ چربی، میرے وہ مسئلہ، میرے یہ مسئلہ. چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اللہ کہتے ہیں یہ حرام کے ذریعے جو میں نے روکا تھا ان سے آپ نہیں رکے. تو سنو، الذین یاکلون الربا، سود کھانے والوں کی حالت ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کو جن اور اسیب اور سائے نے گھیرا ہوا ہو. یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں سود اور بے برابر ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کاروبار رب نے حلال قرار دیا ہے. وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو حرام قرار دیا ہے. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، جس کو پاس پروردگار کی نصیحت آ جائے، فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ، اور رک گیا، جو نے کر لیا، جو کما لیا ٹھیک ہے، اگے چھڑ دے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کی سپرد ہے، اللہ اس کو معاف کر دے گا. وَمَنْ عَادَ، جو پھر بھی نہیں لوٹے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ اصحاب النار ہیں، ہم فیہا خالدون، دنیا میں بھی جہنم میں، آخرت میں بھی جہنم. حضرات یہ کہنے کے بعد اللہ نے اعلان کر دیا، مسلمانوں مومنوں سود نہیں کھانا. اور پھر یہ بھی کہہ دیا جو باز نہیں آتا اگر توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، پھر سود چھوڑ دو، راس المال لے لو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ کے چچا جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس ابن عبد المطلب،
हिजाज के बहुत बड़े सूद पे काम करने वाले थे, बहुत बड़े महाजन थे, दुनिया को पैसा देते थे। आपने सबसे पहले वो सारा रजिस्टर, वो सारी तहरीर, वो सारा पलंदा जिसमें लिखा था इतना सूद फुला को दिया है, इतना लेना है, इतना पैसा दिया, इतना बढ़ा के लेना है, मेरे महबूब ने सारे का सारा उठा के कदमों में फेंका और कहा मैं आज पूरे सूद को बातिल करार देता, इनको सिर्फ रासुल माल मिलेगा। यह है असल दीन। इतना सा था मसला। हुण अपने मुआशरे चाहिए मेरियां 100 मजबूरियां। मैं ट्रक लेना जी, मेरे को पैसे नहीं, सूद पे ले लो। मैंने बेटी का जहेज लेना है, पैसे पूरे नहीं, चलो किस्तों पे ले लो। मेरे पास बीज नहीं है, चलें जी इसको आड़त पे दे के इस पे सूद पे उठा लेते हैं, खाद सूद पे ले लेते हैं, जमीन सूद पे ले लेते हैं, जनाब ये फैक्ट्री सूद पे ले लेते हैं, चलाते हैं, बैंक से पैसा ले लेते हैं। बड़ा अच्छी बात है, सब्ज बाग दिखाएंगे, इसमें ये पराफट, इतना पराफट, इतनी जो है वो बढ़ रहा है, फुलां को देखो कहां चला गया, उसको देखो कहां चला गया। अल्लाह कहते हैं मेरे साथ जंग है, जाएगा कहां? मेरे साथ जंग है। और मैंने अपनी आंखों के सामने डूबते देखे। मिंट गुमरी साहिवाल की चढ़ी हुई बिस्कुटों की फैक्ट्री दुनिया जानती थी। चीनी वाले जेडे बिस्कुट सी उत्ते चौड़े जे नाई सो कित्थे लभदे जे अज। जब से उसने सूद लिया है बेड़ा ही गर्क हो गया। मियाँ चन्नू की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री उरूज पे जा रही थी, लेकिन जब सूद के चक्कर में डबल ट्रिपल यूनिट लगाने पे आए, आज नामो निशान नहीं रहा। लोगों अपने वतन की हालत देख लो, कितनी दौड़ धूप कर रही है हुकूमत, कितनी दिन रात जाग रही है फौज, कितनी मुनज्जम होके चल रही है मेरे वतन अजीज की पुलिस, कितने दर्द से तड़प रहे हैं मिंबर और मेहराब, कितना चीख चीख के गले फाड़ के सुना रहे हैं किताबो सुन्नत को उलमाए किराम, माएं समझा रही हैं, वालिदैन तरबियतें कर रहे हैं। मगर वो चैनल जो दिन रात चल के आपको सब्ज बाग दिखाते हैं और वो जो कापियां तैयार करके, केस बना के, फाइलें तैयार करके आपको कहते हैं जनाब इंश्योरेंस कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बीमा पॉलिसियां कर लो, इतना कर्ज ले लो, ऐसे कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मईशत दिन ब दिन जो है वो हाथ से निकल रही है। पूरी सोसाइटी मुस्तरिब है। जिमें जिन्हों जिन चंबड़िया होवे वो घर च सुकून नहीं लैंदा ना लैन दिंदा, इवें ही पूरे मुल्क का हाल है। कोई पार्टी है सुख च? हाँ जी, अगे तो कहते जी ना लहू दे घुट पीन डे, हुण तो तेल दे घुट पीन डे, उतों घ्यो दे घुट, वो भी डालटे दे। हाँ जी, तो मेरे भाइयों, सारी दुनिया को तो मैं मुसलमान कर भी नहीं सकता, ना आप कर सकते। मैं अपना तो ठेका ले सकता हूँ, मैं अपना तो ठेका ले सकता हूँ। क्या बात है जो 2 दिन में गुर्बत में रह के चला जाऊंगा, मर तो नहीं जाऊंगा, मौत वक्त से पहले नहीं आने वाली। मैं 95 में सऊदीया से छुट्टी पे आया, मेरे पास एक कंपनी आ गई, उसे पता चला बाहर है। हुण जिहड़ा बाहर गया होवे उन्हां कोल ना लोकां नूं रियाल बड़े दिसदे ने, डॉलर ते यूरो। वो भावें विच पुराने धोण वाले कपड़े ही बरीफ केस च पा के लिआया होवे, इज्जत बचाउण नूं नवां बरीफ केस, ते विच भावें लिबड़े कच्छे पाए होण, लेकिन कौम नूं तो बरीफ केस ही दिसदे ने। आ गए, पॉलिसी लै लो जी। मैं कहा जी दवो, सारी बातें करके मैं क्या ये वो वाली लैन कढ़ जिथे तू मेरे तू परसेंटेज लैनी है तो सूद लैना। ना ना नहीं नहीं, ये सूद को नहीं जे, असी पैसा लईदा, कारोबार करीदा। मैंने कहा क्या कारोबार करते हो? असी जी बिल्डिंगां लईयां ने। कहाँ पे ली हैं? सऊदी अरब के मुफ्तियों के फतवे हैं। मैं क्या मैं उत्थे ही रहना तो मुफ्तियों ने भी जानना, तो तू मैनू वो बिल्डिंग दस जिहड़ी तुसीं लई है। मैनू भी पता लगे, फिर इधर उधर वेखे, वो नहीं जी ऐसे। मैं क्या नहीं, मैनू प्रॉपर बिल्डिंग दस जिथे हाजी रहिंदे ने, तो तुसीं किराए ते चाढ़ दिओ, तो जायज़ किराया लैके उहदे विचों तुसीं प्रॉफिट मैनू देना है। एडे तुसीं मेरे खैर खा रहिंदे नहीं। अच्छा जी खैर, मैं क्या गल सुन, अगले साल आवी। जदों मैं अगले साल छुट्टी ते आया, ਉਹਦਾ इधरों ट्रांसफर हो गया सी स्टेट लाइफ चो EFU च चला गया। मैनू आण के कहंदा जी EFU वालू पॉलिसी लै लो। मैं क्या सरकार वो पिछली पॉलिसी गलत हो गई? कहंदा जी हाँ उन्होंने ओले सन कुछ। मैं क्या जदों मैं तेनों पूछा सी उदों क्यों नहीं दसे? कहंदा जी कोई कारोबार भी तो करना ही होंदा ना, सारे ओले दस दिते तो फिर की रह गया। बाजी बाजी करके असीं कह नहीं दीदा, कसमां नहीं चुकदी ने बाजी, अल्लाह की कसम इन्हां दी खरीद भी नहीं, तो बाजी आखिरी जोड़ ही
ਸਵੇਰ ਦੇ ਮੈਂ 11 ਵੇਚ ਲਏ, 12ਵਾਂ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਲਈ ਖੜਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਥੋਂ ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਜ਼ੀ करके ले लेती है। खैर मैंने कहा इसमें जो ओला है वो बता, कहता नहीं जी ये कोई नहीं है, बिल्कुल प्योर ते जबरदस्त। अगले साल मैं छुट्टी ते आया, फिर आ गया, कहता जी मैं तुहानू दसना सी कि ਉਹਦੇ ਚ भी रोला सी, मैं छड्डता हुण मैं तकाफल च आ गया। मैं क्या ਉਹਦੀ पॉलिसी लियांदी, मैं क्या ਇਹਦੇ ਚ ओले सूद वाला, नहीं नहीं अल्लाह दी कसम 100% ठीक है, इस्लामी बैंकारी है, कोई सूद नहीं है। मैं क्या मैं अगले साल आवांगा ना, जिंदगी रही तो फिर लैके आवी, मुमकिन है तू किते होर टुर गया होवें तो फिर मैं की करूँ। जे तेरे कहण ते मैं पहले तो टिकिया हुंदा तो मैं तो फसिया सी, तू तो निकल गया से, दूसरे पे फंसा होता तब भी मैं फंसा होता, तू निकल गया होता। ये नहीं कर। आज 2022 आ गया है, नित नई पॉलिसियां, नित नई बातें। 2009 की बात है, मेरे पास 3 बैंक का है, गड्डी लीज करा लो, पता सी भी रोज जाता है, और कुछ नहीं तो किस्त तो निकलू ना, वो तो नहीं मिस होंगी। मैं क्या भाजी पैदल टुर जाऊँ, माठी शह लै लूँ, तुहाडे हथ नहीं आना। जेड़े एक नहीं सही, अबू भी कहने लगे, रिश्तेदार भी कहने लगे, यार मैंने कहा लैंड क्रूजरें लेनी होती, मैं बाप का कारोबार क्यों छोड़ता, मैं पीरी मुरीदी क्यों छोड़ता। बात अकेली दौलत की नहीं है, बात इज्जत की, आबरू की भी है, रब से एक ताल्लुक की भी है। नतीजा क्या निकला, माठी जी एक 86 टोर लेना। मौलविया ने वेखना, कहना प्रोफैसर तेरा स्टेटस नहीं इदां दी गड्डी ते आउणा। एक मौलवी साहब कहने लगे, मैं आप तो प्रोफैसर चोण है, गड्डी कोजी रखी है। अच्छा, लोगों की बातों से क्या जाता है, कहने वालों का क्या जाता है, सहने वाले कमाल करते हैं। रब्बे जुल जलाल से ताल्लुक हो, ला नखाफु फिल्लाहि लौमत लाइम। अगर कोई ताने दे के नबी तेरे यार गरीबड़े, मिस्कीन, माठे हल्के, दौलत माल पैसा मता नहीं, हम कारोबारी, ले इलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलत अश्शिताई वस्सैफ। हमारी गर्मी सर्दियों में कारवान चलते हैं, कानवाएं चलती हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, कारोबारी मराकिज हैं, हमारी बड़ी बड़ी मंडियां हैं, हमारे माल यमन में, शाम में, इधर फारस में, उधर रूम में लगे हुए। किन्ना नाल बह के गल करना, जिन्हां कोल पाउण नूं 2 लीड़े कोई नहीं। अल्लाह ने कहा था सोनिया इन्हां नाल ही रहना ही, जिन्हां कोल सिर्फ एक परना है। अरब के शहजादे मुसअब इब्न उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु जब ओहद में दफनाए जा रहे थे, पूरे मदीने में 70 कपड़े नहीं मिले थे कि 70 लाशा नूं कफन दे दिता जाए। आपने कहा एक कपड़े में 2-2 3-3 कर दो। जिदू वारी आई ना सैयद मुसअब बिन उमैर दी रदी अल्लाह ताला अन्हु, इन्हां कोल ना सिर ते पग सी। पग किड्डी क लंबी हुंदी वैसे, तुहाडी किन्नी क होनी मीटर? 4 मीटर, 6 मीटर, 11 मीटर, 3 मीटर। एक ना परना जिहा हुंदा सी साफा, जिन्हों लक बन के ना किते भी खूह ते नाले ते पग्गू ते खाले ते बह के नहा लईदा सी। उहनूं की कहिंदे जे इत्थे? साफा जिहा ही। ये साफा सी हज़रत मुसअब बिन उमैर कोल रदी अल्लाह ताला अन्हु। सिर ते देंदे सी, पैर नंगे, पैरां वाल खिचदे सी, सिर नंगा। आपने क्या सिर ते दे दो, पैरां ते घाह इज़हर रख दो, तदफीन कर दो। ते बड़े बड़े उस वेले अरब वालियां ने खलो के क्या सी, इन्हें की खटिया, इन्हें की खटिया। ये तो शहजादा सी, एक पोशाक एक दिन पहनता था, दूसरे दिन दूसरी, वो दोबारा कभी नहीं पहनी। इसकी खुशबुएं रूम से आती थी, जो लगाता था किसी और के पास नहीं थी। गली से गुजरता था तो पता लगता था कि ये खुशबू सिर्फ मुसअब इब्न उमैर के पास है। आज लेके गया तो क्या लेके गया? जवाब आया, 2 आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जत आशनाई। जब रब से लौ लगा ली है, रब से कारोबार कर लिया है, अल्लाह से तिजारत कर ली है, इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम, तेरे रब ने नफ्सों के बदले, मालों के बदले अल्लाह ने तुम्हारे साथ सौदा किया है, और सौदा है जन्नत का। अला इन्ना सिलातल्लाहिल गालिया, लोगों रब का सौदा बड़ा महंगा है। अला इन्ना सिलातल्लाहिल जन्ना, तेरे रब का सौदा जन्नत का है, ये जन्नत मिलेगी। अगर मसाकीन के जुमरे में ले लेगा, हराम नहीं खाएगा, हलाल के 2 लुक में ले लेगा, अल्लाह तुझको जन्नत अता कर देगा। हराम खाया
اگلے مرحلے تو بڑی دور کی بات ہے، تیری دعا تک قبول نہیں ہونی. اور سود، میں نے آج تک پوری دنیا کے کسی بھی بندے کو، کسی قوم کو میں نے نہیں دیکھا، اللہ نہ کرے اگلے دنوں میں کوئی آ جائے، کہ بیٹا اپنی ماں کو لے کے جاتا ہو گاڑی میں، کسی اڈے پہ بٹھاتا ہو، 70 آدمیوں سے پیسے پکڑتا ہو، 36 لوگوں سے پیسے پکڑتا ہو، اور کہتا ہو کہ میری ماں سے زنا کر لو، مجھے کوئی 150 دو. میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، اللہ نہ دکھائے، ممکن ہے کوئی ہو، لیکن اتنا بدبخت کوئی نہیں دیکھا دہاڑی پہ جائے اور مالک کہے کل تو موٹر سائیکل تے ماں نال لے کے آنی ہے، میں تینوں 70,000 روپیہ دواں گا، ایک گیڑے دے 2,000 ملن گے، 36 گیڑے تو ماں تے لاؤنے نے، میں تینوں 70,000 دوں ڈیلی، 36 مرتبہ ماں سے منہ کالا کر کے اگر 70,000 کما لیا تو کیا کمایا؟ بولیے. میں نہیں کہہ رہا، میرے آقا نے کہا 70,000 نہیں، 1 درہم ربا، 4 آنے سود لے کے جیب میں ڈال، پاکٹ میں ڈال، پرس میں ڈال، گلے میں ڈال، بینک بیلنس میں لے کے اپنے اکاؤنٹ میں ڈال، کھاتے میں ڈال، 4 آنے سود تو لے، 36 مرتبہ ستیانہ کے چوک میں کھڑے ہو کے تو نے اپنی ماں سے برا سلوک کیا ہے، گندگی کی ہے، غلاظت کی ہے، منہ کالا کر کے یہ تو نے 4 آنے کمائے ہیں، ایسا گھٹیا بندہ مجھے نظر نہیں آئے گا لوگوں. لیکن اس کے باوجود جان بوجھ کے شورا منہ جو لگ گیا ہے، میں کیا کروں میری قوم. میرے بیٹے نے پوچھا، تو انہوں پتا ہے کہ آج کل ماشاءاللہ بچیاں تے بڑا بخار سی PTI دا، جڑے کماؤندے نہیں سی، جڑے ویلے سن، انہاں نوں پیو بھڑے لگدے سی، نون چ نکتہ لگدا سی، پی چ کھان پین والا مال لگدا سی، سیاسی باتیں تھیں. باپ سمجھاتے تھے کہ پوت اداں دے اسی بڑے ویکھے، بڑے آئے، بڑے دعوے، روٹی کپڑا مکان بڑا کچھ، لیکن پوت حقیقت وہی ہوندی ہے جڑی آپ محنت کر کے کماؤ گے، گلی باتی نہیں. ایک گھر نوں 12,000 لبا تے اڈیا 2 دیگاں پکا کے نا 12,000 دیاں تے میرے گھر بھیجتیاں، کہندی لو جی تسی کہندے سی جماعت تے انہیں دیگاں بھیجیاں نے. میں کہا جی پہلے مہینے دیاں تسی کھا لو، اگلے مہینے دیاں مینوں بھیجیا جے. وہ اگلا مہینہ ہونا ہوندا جے، کہندے جی انہاں کدی پوچھیا ہی نہیں، آئے ہی نہیں. میری جان آیا بیٹا، ابو جی اتنے لاکھ مل رہے ہیں، سود بھی نہیں ہے. میں کہ پوت میں تینوں آج تک حرام دا کما کے نہیں کھایا، کیا پریشانی ہے؟ پیسے نہیں ہیں، اللہ نے بہت دیے ہیں، بھوکا رہ لویں، سکی روٹی کھا لویں، اینا چیزاں دا فائدہ کوئی نہیں. بابا ٹھیک ہے، ہوتا ہی ہے نا، کوئی راستے بھی تو ہوتے ہیں، اتنا وہ نوجوانوں کا سوچ رہے ہیں. میں نے کہا یار مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے، او ماں بیٹھی او تو ہے، جرت کرے گا اتنی منہ کالا کرنے کی؟ ابو جی کیسی باتیں کرتے ہو؟ میں نے کہا یہ جو تم کر رہے ہو نا یہ وہی باتیں ہیں میں نے نہیں کی، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہیں. لوگوں اللہ کے لیے اگر رب کے سامنے کھڑا ہونا چاہتے ہو، دنیا میں کھڑا ہونا چاہتے ہو، کاروبار کو کھڑا کرنا چاہتے ہو، 4 پائی اٹھنے سے پہلے اپنے معاملات سنوارنا چاہتے ہو، الہاکم التکاثر، یہ کثرت کی چاہت بری نہیں ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اچھا لو، اچھا پہنو، پاکیزہ سوچ، پاکیزہ پیسہ، پاکیزہ دولت، پاکیزہ گوشت، پاکیزہ جسم، پاکیزہ جان، پاکیزہ حسب، پاکیزہ نسب. ہوتی تو وہ بھی عورت ہے جو نکاح کے بغیر آتی ہے، اسے کیوں کہتے ہو گشتی؟ کیوں کہتے ہو کوٹھے والی؟ کیوں کہتے ہو اس کو طوائف؟ ہے تو وہ بھی عورت، یہ بھی مرد، وہ بھی شادی شدہ بھی مرد ہوتا ہے، عورت بھی، لیکن 2 کلموں سے حلال ہو گئی، نکاح ہو گئی، چیز وہی ہے. پیسہ کما، تجارت سے کما، حلال طریقے سے کما، تجارت سے 4 آنے بھی کما لے گا، اس لاکھ سے بہتر ہے جو سود کے ذریعے، ربا کے ذریعے کمایا ہے. وجہ لوگ کہتے ہیں جی وجہ پوچھ لیں اور یا سلام گھروں کو چلیں. اگر توبہ کرنی ہے تو اپنا راس المال لیجئے، باقی چھوڑ دیجئے. ہوں اگلا سوال ہے جی میں اتنا کمایا دواں کنوں؟ مسیت نو دے دے. کتنے جی لیٹرین نہ چلا دو. بھئی کیا ضرورت ہے لیٹرینوں کو لگانے کی؟ بینک کو دینے سے پہلے، بڑے بڑے مگر مچھوں کو دینے سے پہلے جو تیرے پاس ہے
بڑی ساری دنیا ایسی ہے جو غریب ہے، جو مسکین ہے، مسلمان نہیں، انہیں حلال حرام کا امتیاز نہیں، دے ان کو، انسانیت کے ناطے اٹھا، سیٹ اپ چلا، میں نے کمایا ان کو دے دوں، ہاں جی دینا ہی پڑتا ہے۔ اللہ نہ کرے جدو شوگر ہو جائے نا، اپنا پیر لا کے سامنے لبانا پیندا تو دینا پیندا ہے۔ جسم اپنا ہوتا ہے، گوشت اپنا ہوتا ہے، خراب ہو گیا ہے، اگر کاٹا نہ گیا اگلا بھی خراب کرے گا۔ آج اس کو الگ کر لے، بھری ٹوکری میں ایک سیب خراب ہو جائے، چک کے سیانے انہوں وکھرا کر لیں دے، نہیں تو دا رس جتھے جتھے لگنا انہیں لے جانا ہے۔ تیزاب کہیں گر گیا اتنا حصہ الگ کر لے، نہیں تو اگلا حصہ بھی لے جاتا ہے۔ تو اس لیے آگ لگی ہے، اللہ نہ کرے میسج کنا چلیا ہے، سگرٹ لا کے سٹے ہونا کنکا پک گئی نا، ایک جگہ آگ لگی، بڑے لوگوں نے کہا جی فائر بریگیڈر نو فون کرو، ایک وچوں سیاਣਾ بندہ سی کہندا نہیں نہیں یہ انہاں دا کام نہیں، وہ ٹریکٹر دے اگے نا کٹن والی چھوٹی جی مشین سی، انہیں لے آ کے اتوں ایکڑ چوں پا کے نا جتھے جتھے اگ سی وہ قریبوں کر کے تے انہیں ساری کٹ دیتی، کیا انہوں وکھرا کر دو، درمیان میں فاصلہ ڈال دیا، اگلے حصے کو آگ نہیں لگی۔ یہ ہوتی ہے عقل مندی۔ اگر اپنے مال کو حرام سے، راز کو حرام سے آگ لگنے سے، رب کی جنگ سے بچانا چاہتے ہو، الگ کر لو۔ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، سود چھوڑ دیجئے، باطل قرار دے دیجئے۔ باقی رہ گیا جی فرق کیا ہے، فرق سمجھ لو، سود پیسے پہ پیسہ ہے، مجھے ایمرجنسی ہے، میرا نقصان ہو گیا ہے، میرے پاس بچہ بیمار ہے، میں نے 1 لاکھ اٹھا کے بچے پہ لگا دیا، میں نے بیٹی کو جیز دے دی ہے، اب میرے پاس تو بچا ہی نہیں، اس کا 1 لاکھ بھی باقی، اوپر والا ہر مہینے 10,000 بھی باقی، میں کہاں سے لاؤں گا؟ میں تو ساری زندگی کما کما کے مہاجن کو دیتا رہوں گا، میں بچوں کو کہاں سے دوں گا؟ متبادل کیا ہے؟ اللہ نے کہا رزق کے حسن کے طور پہ قرض حسنہ دیجیے، جو آپ کے پاس سال بھر پڑا رہا ہے، فارغ ہے، کسی غریب کی ضرورت پوری ہو جائے گی، اس کو بلا کے دے دو۔ آلٹرنیٹ کہتے ہیں جی سود کا آلٹرنیٹ نہیں دیا علماء نے، علماء دے نہ دے قرآن نے دیا ہوا ہے قرض حسنہ۔ ایک دوست کی مجبوری ہے، وہ میرے پاس آتا ہے، کہتا ہے جی مینوں لکھ دی لوڑ ہے، جی میں قسطاں تے چکنا تے وہ تے بڑا لمبا پی جاندا ہے، میں ڈرائیور آدمی ہوں، میں گڈی دے ٹائر پوانے نے، تہاڈی مہربانی دے چھڈو، 6 مہینے کے بعد میں کما کے دے دوں گا۔ تو شریعت کہتی ہے کہ میں اس کو دوں، وہ لے ڈلوائے، اللہ آسانی کرے، 6 مہینے کے بعد دے دے، کوئی 1 آدھا مہینہ اوپر بھی چلا جائے، لیکن مخلص ہو کے لے کہ میں نے لوٹانے ہیں، اللہ مدد کرے گا۔ تو ساری نیت پہلے ہی خراب ہوندی ہے، انہیں بھی تینے سانبھ کے رکھے نا، جی بچوں میں لاکھ دے لے کے نہ دوں تو کی ہو گیا؟ لو تو صحیح پہلے میٹھے ہو گئے، لے لیا جی کدوں جی؟ اپریل دی پہلی نو دوں جی۔ ہوں وہ سادہ بندہ انہیں کیا چلو اپریل دی پہلی، فون ماریا اپریل دی پہلی نو، لے میں تے اپریل فول کیتا سی، تینوں نہیں پتا اپریل دی پہلی نو ایداں ہی ہوندی ہے گل۔ وہ بیچارہ چپ ہو گیا، لے یار میں تو تیرے نال چنگی کیتی سی، ماڑی تے نہیں سی کیتی۔ اچھا یار بھج چلے ہیں، دے دینے ہیں، وہ تم پہلی کہی سی نا، میں یہ تو نہیں سی آخیا 2022 دی اپریل نو دے دوں، اور بڑے سال اگلے۔ تو پھر اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ ہم نے اپنے اعتبار گوائے ہیں، پہاڑوں سے گر کے میں نے لوگ اٹھتے دیکھے ہیں، نظروں اور اعتماد سے گرے ہوئے لوگ کبھی اٹھ نہیں سکے۔ اعتماد مت گرانا، اگر کسی نے پیار کیا ہے، محبت کی ہے، آپ کے اوپر یقین کیا ہے، اسے ٹھیس مت پہنچانا۔ جب ہمارے اندر یہ چیزیں تھیں نا، معاشرہ بڑا ایزی تھا، کارپوریشنیں نہیں تھی، تب یہ دکانیں نہیں تھیں، تب قسطوں کی دکانیں نہیں تھیں، بڑی آسانی تھی، ایک سے پکڑے دوسرے پہ لگا دیے، اگلے سے ملے آگے دے دیے، اللہ آسانیاں کر دیتا تھا۔ کاروبار کے اندر ایک بندہ محنت کرتا ہے، اللہ ہزاروں بندوں کو اس محنت سے کھلاتا ہے۔ ایک بندے نے ٹھیکے تے زمین لئی ہے، ٹھیکہ دینا ہے، انہیں محنت کرنی ہے، انہیں کی کیتا ہے، پانی مول لیا ہے، ٹریکٹر چلا ہے، ٹریکٹر والے کو فائدہ، اس نے تیل ڈالا ہے، پمپ والے کو فائدہ، اب اس نے پانی لگایا ہے، پانی لگا کے ہل چلانے ہیں، ہلوں والے کو فائدہ ہوا، اس نے بیج ڈالنا ہے، بیج والے کو پیسہ کیا، اس نے پھر پانی کھاد سپرے ان کو پیسہ کیا، پھر اس نے کل کو کٹائی کرنی ہے، اس کو مزدوری میں مال کیا، پھر اس نے تھریشر کروانا ہے،
उनको भी मजदूरी में गंदम मिली, मजदूर लगाए, उनको भी उसमें से पैसा मिला। फिर जो है उस वक्त लोड करना है, लोडर लेके आया, लोडर वाले को भी पैसा मिला, मजदूरों को भी पैसा मिला, जिन्होंने मंडी में उतारा उनको भी पैसा मिला, आड़तीये ने भी बीच से कमाया, आपने भी लिया, मैंने भी लिया, गरीब के घर गया उसने खरीदा, उसको भी मिला। कितनी जगह एक दाना अपना जो है वो सर्कल छोड़ के गया, रिजक दे के गया, बरकत दे के गया। लेकिन सूद देने वाला एक अगे उन्हें जाके पुत नूं फड़ाया, पुत ने जाके गड्डी ली, गड्डी ले आके कंध च मारी, लब्भा की। इसलिए जैसे कमाया जाता है वैसे ही लग जाता है। रिज़्क़ के हलाल में बरकत है, तिजारत में बरकत है, और तिजारत में डबल प्रॉफिट भी हो तब भी बरकत है, थोड़ा हो तब भी बरकत है। मेरे महबूब ने एक आदमी को भेजा, जा बकरी लेके आ, एक दिनार दिता, वो मंडी च गया, मंडी ठंडी सी, उन्हें कहा जवान आ जोड़ी बकरियां दी किदा, उन्हें कहा जी एक दिनार लूँ, कहता आई ला, दिनार दिता, दो बकरियां फड़ लियां, बाहर निकलिया, सड़क ते आया, सड़क ते बकरे तुहानूं पता अक्सर महंगे होंदे, टुरन जाण वाले कहंदे चल यार इत्थों ही अंदर की जाना है, हाँ भी किदां देनी हो, कहंदा जी 2 दिनार दी जोड़ी। उन्हें कहा जी लिया उरे कर, लिया उरे कर, मैनू एक चाहिदी है दे बकरी। उन्हें दिनार दिता, बकरी उन्होंने दिती, सोहणिया को लाए बकरी भी नाल ते दिनार भी नाल। आपने क्या ये की, ये तो नहीं आख्या भी तू ज्यादती करके आया, लुट के ले आया, मैं तो तेनों क्या सी दिनार दी बकरी। तो उसने कहा हुजूर मैंने तिजारत की है, मैंने पहले 1 दिनार की जोड़ी खरीदी है, फिर उनमें से एक दिनार की बेच दी है। रसूल सल्लम खुश भी हुए, दुआ भी दी कि अल्लाह तेरे कारोबार च बरकत पावे, इस ज़हन च बरकत पावे। तो असी बच्चों को सिखाई दा ही सारा सूद है, आई काम, बी काम, एम काम, फलां अकाउंटेंट, ये लोगों की जेब से पैसा कैसे निकालना है, माल कैसे निकालना है, धोखा कैसे देना है, सबज बाग कैसे दिखाने हैं। सिर्फ बांड की मिसाल ले लें, फिर घर टुरीए, कहते ना जी बांड भी 100 का, तो 100 वाला नोट भी 100 का। मौलवी साहब ये किहड़ा हरज है, 100 के बदले 100 ही दिता ना, नाल इनाम देन डे यार। जे बॉन्ड 100 वाला एडा ही चंगा सी तो नवा बॉन्ड दे के मेरी जेब चू 100 रुपए या पुराना क्यों फड़न डे हो, तो नाल इनाम का लालच क्यों देन डे हो? कोई फर्क तो है, दोनों च कोई फर्क तो है ना। ये फर्क जिस दिन तुझे मुझे समझ आ गया, उसके पीछे सूद है। वो जनाब बाप ने मर जाना है, मर के कब्र में जाऊं, खाएं बच्चे पकड़ा मैं जाऊं, हिसाब मैं दूं, अल्ले तलल्ले वो उड़ाए, अक्लमंद कौन कहेगा? कोई जरूरत नहीं। यतीम मक्का बाप था ही नहीं जब दुनिया में आया, रब ने फिर भी इन्नी बुलंदी दे छड़ी सी, 7 आसमाना तो अगां लै गया से। मेरा अगर यतीम हो गया है, अल्लाह उसका भी ख्याल रखेगा, रब उसको भी पालेगा, रोजी रसा तो वो है। हमारा असल में रब पर जब यकीन खत्म होता है तब सूद शुरू होता है। जब रब पर यकीन हो तो कारोबार में घाटे भी होते हैं, मुनाफे भी होते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा भी होते हैं, कभी 13वां महीना भी लग जाता है, कभी आया गाहक भी मुड़ जाता है, कभी हुए सौदे भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये जुमला छोटा है कि अल्लाह मालिक है, तो अल्लाह को मालिक बनाएं, अल्लाह को राज़िक समझें, अल्लाह पर यकीन कामिल रखें। इस शेर के साथ अल्लाह हाफिज पैमोर कूंजा नूं देण ताने, तुहाडी नित वतनां नूं तैयारी है, या तुहाडा देश कुचज्जा ते या घसे नाल यारी है। कूंजा ने क्या मोरो नहीं, तुहाडी मत हुसन ने मारी है, ना साडा देश कुचज्जा ना कसे नाल यारी है। ये तो चुगनी पैंदी है फिर फिर के जेड़ी मौला चौक खलारी। जहां तेरा रिजक है वहां जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कमाई करनी पड़ेगी, तगारी उठानी पड़ेगी, धूप में खड़ा होना पड़ेगा, स्टाला काटना पड़ेगा, लोड करना पड़ेगा, खून पसीना एक करना पड़ेगा। अल्लाह बदले में रिजक भी दे देगा। तो फिर भावें तंदूर दी सुक्की रोटी आलू दे शोरे नाल भी खाएगा तो रब मज़ा दे दू। तो सूद दे पैसों नाल 7 स्टार होटल च जाके सूण वाली बकरी का कच्चा बच्चा पेट चू कटवा के ओदी भी डिश तैयार करवाएगा तो चस कोई नहीं। इसलिए थोड़ा खाइए, हलाल खाइए, तिजारत कीजिए, कारोबार कीजिए। अगर गलती होगी है तो तौबा कीजिए। तौबा नुसरत फतेह अली खान ली नहीं कि सवेरे सवेरे कवाली ला ली तौबा मेरी तौबा तो क्या तौबा हो गई। 100 वारी मैं तौबा की थी, 200 वारी पन्नी नहीं। तौबा की जो 10 शर्तें हैं शेख अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमहुल्लाह उस पर जो डिटेल देते थे वो कभी मसाइल में पढ़ लें और जान लें और परख लें तो उसमें
لوگوں کا حق موڑنا بھی ہے، غلط کو چھوڑنا بھی ہے، حق کے اوپر آنا ہے، لوٹنا ہے، غلط پہ اصرار نہیں، غلطی کا اقرار بھی کرنا ہے، اور پھر اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ تو اللہ جو کھوٹے ہیں وہ بھی کھرے میں تبدیل کر دے گا، گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ میری قوم کو، میری امت کو، میرے افراد کو، پیدا ہونے والے بچوں کو سودی لعنت سے محفوظ فرمائے، رزق حلال کی طرف، کاروبار کی طرف، تجارت کی طرف، منڈی کی طرف صحیح طریقے سے آنے کی توفیق دے۔ اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما کے اپنی جناب سے دے کے لوگوں کی ذلتوں اور رسوائیوں سے محفوظ فرما لے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ زبیر بھائی کی والدہ محترمہ کے لیے دعائے مغفرت، اور جمشید بھائی کی بیٹی کے لیے صحت و تندرستی کی دعا کا کہا گیا۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ میرے اپنے گھر میں بھی کافی لوگ بیمار ہیں، اسی طرح دیگر دوست احباب، حمزہ بھائی کے بھتیجا جی، اور کافی سارے ہمارے علماء، اساتذہ جو بھی بیمار ہیں۔ اس مجلس میں بھی کوئی ہے تو اللہ دکھیوں کے دکھ دور فرمائے اور اپنی رحمت اور کرم سے شفائیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین تیرے بندے ہیں، سائل محتاج ضرورت مند ہیں، اللہ تیرے در پہ آئے ہیں، ہاتھوں کے کشکول بنائے ہیں، اللہ نظریں جھکی ہوئی ہیں، فقیر بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، ضرورت مند اور حاجت مند بھی ہیں۔ اللہ تو غنی ہے، اللہ پوری کائنات سے مستغنی ہے، اللہ تو حاجت روا و مشکل کشا ہے، اللہ تو ہی ہمارا دینے والا پالنہار اور داتا ہے۔ اللہ ہماری جائز ضرورتوں کو پورا فرما۔ اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں ان کی جو تمنائیں ہیں اللہ پوری فرما۔ اللہ بیماروں کو شفائیں عطا فرما۔ عذب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر سقما۔ اللہ جو ہمارے عزیز اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ ان کی اچھی مہمان نوازی فرما۔ اللہ اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ اللہ جنتوں کے ٹکڑے بنا دے ان کی قبروں کو، اللہ تا حد نظر وسیع فرما دے، اللہ قبروں کو ٹھنڈا فرما دے۔ الہ العالمین تیرے جتنے بھی بندے دکھی ہیں، بیمار ہیں، شفائیں دے۔ اللہ جو بے اولاد ہیں اولاد کا میوہ دے۔ اللہ جہاں بیٹیاں نہیں بیٹیاں عطا فرما، اللہ جہاں بیٹے نہیں ان کو بیٹے عطا فرما، اولاد نرینہ سے نواز دے۔ اللہ اس مجلس میں کوئی بیمار دکھی ہے تو اللہ شفائیں عطا فرما دے۔ اللہ گھروں ہسپتالوں کلینکوں میں جتنے بیمار ہیں مالک شفائیں عطا فرما دے۔ اللہ جن لوگوں نے دعا کا لکھ کے کہا ہے اللہ اپنے ان بندوں کے اوپر اپنی رحمت فرما۔ اللہ کی والدہ فوت ہوئی ہیں، اللہ ان کی قبر کو جنت کا ٹکڑا بنا۔ اللہ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ اللہ جس بھائی کی بیٹی بیمار ہے اللہ صحت کامل عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جملہ بیماروں کو شفائیں عطا فرما۔ اللہ آج کی مجلس جن احباب نے سجائی ان کی زندگیوں کو مبارک بنا۔ اللہ اس مسجد کے بانی مبانی اور اس علاقے میں دین کی دعوت کے بانی مبانی، اللہ تمام ہمارے اسلاف اور بزرگوں کو بالخصوص بابا جی سمسام کو اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغیچے بنا۔ اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ اللہ ان کی نسلوں کو تا قیامت سلامت رکھ۔ اللہ دین کا داعی اور مبلغ بنا۔ اللہ خیر اور بھلائی کا امام بنا۔ اللہ آج کے پروگرام کو جن احباب نے سجایا ہے اللہ ان کی محنت و کاوشوں کو قبول فرما۔ اللہ اور دین کو رہتی دنیا تک اللہ ان کی نسلوں کے اندر رکھ اور ان کو زرخیز بنا، مٹی اور دھرتی اللہ اصل نسل اور رزق میں برکتیں دے دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔